اچھا حافظ صاحب، ہم سے اگر کوئی بدتمیزی کرتا ہے، نہ چلے میں اپنی بات کرتا ہوں، اگر کوئی مجھ سے بدتمیزی کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے مجھے تو غصہ ہی آئے گا. تو میں اس کا جواب بدتمیزی سے ہی دوں یا پھر خاموش رہوں، جیسے کہ ہمارے بڑے کہتے ہیں. ایک اور سوال، جی جی. جب میں خاموش رہوں گا تو اس کا مجھے کیا فائدہ؟ اچھا جی. اچھا دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر بات کا جواب ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر بات کا جواب دیں، ٹھیک ہے. بعض اوقات آپ کا خاموش رہنا بھی ایک جواب ہوتا ہے کہ آپ خاموش رہ کے جواب دے رہے ہوتے ہیں. اچھا سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے منہ سے لفظوں کے ذریعے تو جواب نہیں دے رہے ہوتے، آپ اپنے ایکشن کے ذریعے جواب دیتے ہیں. فار ایگزامپل، کوئی آپ سے بدتمیزی کرے اور آپ کے ساتھ آپ اس سے آپ ریئیکشن میں ایک اچھا برتاؤ کریں اس کے ساتھ. جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کیسا برتاؤ کیا اپنے دشمنوں کے ساتھ؟ اچھا برتاؤ کیا، انہیں معاف کر دیا، ٹھیک ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ سے بدتمیزی کرے اور آپ کیا کریں؟ اچھا برتاؤ کریں. فار ایگزامپل، بریک ٹائم میں آپ اس کے پاس چلے گئے، آپ نے اس سے بسکٹ شیئر کر دیا، ٹھیک ہے نا، آپ نے اس سے اپنا لنچ شیئر کر دیا، اسے کوئی چیز آفر کر دیا، آپ نے اس سے جب وہ نیکسٹ ٹائم آپ سے ملا آپ نے اسے سلام کر دیا، صحیح نا. تو بعض اوقات آپ اپنے ایکشن سے کیا کرتے ہیں؟ جواب دیتے، تاکہ سامنے والے کیا ہو جائے، اگر وہ آپ کے بارے میں کچھ غلط سوچتا ہے یا وہ آپ کو پسند نہیں کرتا تو اس کے دل سے یہ چیزیں ختم ہو جائیں، ٹھیک ہے. تو بعض اوقات ہم خاموش رہتے ہیں، بعض اوقات ہم اپنے ایکشن کے ذریعے جواب دیتے. اچھا بعض اوقات جواب دینا ضروری بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بعض اوقات جواب دینا ضروری ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ سامنے والے کے لیول پہ آ جائیں. آپ بعض اوقات جب جواب دیں گے تو اپنے لیول پہ جواب دیں گے. اپنے لیول پہ جواب دینے کا کیا مطلب ہے کہ اگر سامنے والے نے چیخا ہے تو آپ چیخیں گے نہیں، سامنے والے نے اگر بدتمیزی کی ہے تو آپ بدتمیزی سے جواب نہیں دیں گے. سامنے والے نے فار ایگزامپل اگر گالیاں آپ کو دی ہیں تو آپ اس سے اس طرح بات نہیں کریں گے، آپ اپنا لیول نہیں گرائیں گے، ٹھیک ہے. آپ اپنے لیول پہ کیا رہیں گے؟ برقرار رہیں گے. اچھا جہاں تک رہی بات کہ اگر ہم خاموش رہتے ہیں تو ہمیں کیا فائدہ ہے، تو اس کا میں آپ کو فائدہ بتاتا ہوں. آپ نے دوسری بات یہ کہی نا، اگر آپ جواب نہیں دیتے خاموش رہتے تو کیا فائدہ ہے. تو دیکھیں، بعض اوقات سامنے والا جب بدتمیزی کرتا ہے نا آپ سے، اور جب آپ اس کو جواب دیتے ہیں تو رپلائی میں اور بدتمیزی کرتا ہے. کچھ لوگوں کی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ وہ رپلائی میں اور بدتمیزی کرتے ہیں. تو اس وقت آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ رہتے ہیں اس وقت خاموش، کیونکہ اگر اس وقت آپ بولیں گے تو وہ آپ سے پھر اور بدتمیزی کرے گا، ٹھیک ہے. تو قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی سکھایا ہے کہ جب جاہل آپ سے بات چیت کریں، آپ سے الجھیں، آپ سے بدتمیزی کریں تو آپ کیا کریں؟ خاموشی سے گزر جائیں. قرآن پاک کی بھی یہی تعلیم ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے آپ کو فائدہ ہی ہوگا کہ پھر آپ سے کوئی اس طرح بدتمیزی نہیں کرے گا. آپ خاموش رہیں گے، وہ ایک بار بدتمیزی کرے گا، دوسری بار بدتمیزی کرے گا، آپ پھر بھی خاموش رہیں گے، تیسری بار بدتمیزی کرے گا، پھر وہ آپ سے الجھنا ہی چھوڑ دے گا. تو یہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ ایک برے شخص سے آپ کا پیچھا چھوٹ جائے گا، اور آپ جواب دینے میں جائیں گے تو آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا، آپ کی انرجی لگے گی، آپ ڈسٹرب ہوں گے. تو چھوڑ دیں، خاموش رہیں، ٹھیک ہے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. لیکن ایک بات یہ بھی تو ہے، اگر میں خاموش رہوں گا تو لوگ تو کہیں گے شیعہ تو ڈرپوک تھے، اسی لیے انہوں نے اپنا بدلہ نہیں لیا. تو اس صورتحال میں ہاں تو دیکھیں، میں نے آپ سے اگین وہی کہا نا کہ ایک تو قرآن پاک کا حکم ہے، صحیح ہے نا، یعنی ہمیں خاموش بھی دیکھ کے رہنا ہے نا، ہر جگہ تو خاموش نہیں رہیں گے. میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ وہ شخص جو آپ سے بار بار بدتمیزی کرے گا، آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے جواب دیا تو وہ کیا کرے گا؟ بار بار بدتمیزی کرے گا. تو ایسی صورتحال میں، ایسی سچویشن میں جب آپ خاموش رہیں گے نا تو لوگ آپ کو بزدل نہیں، آپ کو سمجھدار کہیں گے، ٹھیک ہے. اور آپ جب خاموش رہیں گے تو مینز آپ قرآن پاک پہ عمل کر رہے ہیں، تو قرآن پاک پہ عمل کرنا ظاہر سی بات ہے بزدلی تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے. اور لوگ اس صورت میں آپ کو سمجھدار کہیں گے، بزدل نہیں کہیں گے.